چلتے ہیں چوتھے اعتراض کی طرف۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا اللہ ایسی آیات نازل ہی کیوں کرتا تھا جو اسے بعد میں منسوخ کرنی پڑے؟ اور آیات کی منسوخی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6829 سے بھی ثابت ہے، جس کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی۔ غور کریں، قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی جو کہ ہم نے پریکٹس کی، اب وہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقتی ضرورت کے تحت قرآنی آیات اتارتے ہیں، بناتے ہیں، اور جب وقتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو آپ آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ ضرب المثل تو آپ نے سنی ہوگی، باسی کڑی نیا ابال۔ اویس اقبال صاحب کا یہ اعتراض بھی باسی کڑی میں نیا ابال ہے۔ ہم پہلے 2 الزامی جوابات بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کا تحقیقی جواب دیں گے۔ ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو، نیو بورن بیبی کو بریانی نہیں کھلاتی جبکہ جانتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر بریانی کھا سکتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے ابھی کیوں نہیں کھلا رہی؟ اس لیے کہ بچہ ابھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک طبیب مریض کی حالت دیکھ کر اسے 4 دوائیاں، 4 مختلف میڈیسنز دیتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد جب مریض دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر ایک میڈیسن کے استعمال سے روک دیتا ہے، 2 میڈیسنز کو کنٹینیو کرتا ہے اور جو چوتھی میڈیسن ہے اس کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اب کیا مریض ڈاکٹر کو یہ کہے گا کہ یہ دوائیاں پہلے ہی اس مقدار میں کیوں نہیں دے دی تھی؟ ڈاکٹر جو کہ ماہر ڈاکٹر ہے پہلے ہی ایسی دوائیاں کیوں نہیں دے دیتا جو اس نے بعد میں دینی تھی؟ بات کو سمجھیے، یہاں خدا لا علم نہ تھا بلکہ یہ اس کی سنت ہے کہ وہ چیزوں کو عموماً عام طور پر تدریجاً یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کی طرف کہ جس کا موصوف نے حوالہ دیا ہے۔ اس آیت سے نسخ آیات کو نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اس آیت میں نسخ آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی حکم کو منسوخ فرماتا ہے کسی آیت کے ذریعے، تو اس سے بہتر حکم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نازل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آیت کا بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم جس حکم کو قرآن کی آیت سے منسوخ کر دیں گے یا بھلا دیں گے تو اس سے بہتر حکم کو نازل کریں گے۔ آپ نے اپنے پہلے اعتراض میں بھی سیاق و سباق کے اوپر، نظم کلام کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ اگر اس آیت مقدسہ کو بھی سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے، نظم کلام کے ساتھ دیکھتے، تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ آیت سابقہ ادیان کے یعنی کہ جو سابقہ دین گزرے ہیں اور شریعتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہود مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتے تھے کہ جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر اور تورات کو خدا کی کتاب تسلیم کرتا ہے تو پھر تورات کے احکامات کے رد و بدل کے کیا معنی ہے؟ کیا خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے بدلتا ہے؟ کیا اب تجربے کے بعد خدا پر اپنی غلطیاں واضح ہو رہی ہیں کہ وہ ان کی اصلاح کر رہا ہے؟ اس قسم کے اعتراضات اٹھا کر یہود مسلمانوں کو قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے ان کا جواب دیا ہے کہ تورات کا جو قانون منسوخ کیا جاتا ہے اس سے بہتر قانون اس کی جگہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تورات کے جو احکام یہود نے فراموش کر دیے تھے، یہود نے بھلا دیے تھے، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کی تجدید کی جاتی ہے۔ اس تبدیلی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک تو خوب سے خوب تر کی طرف بڑھا رہا ہے اور دوسرے دین کی جو دولت ضائع کر دی گئی تھی اس کی جگہ دین کے خزانے کو نئی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آتے ہیں بخاری کی حدیث نمبر 6830 کی طرف کہ جس کی جانب موصوف نے اشارہ کیا ہے۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 روایات اٹھا کر اپنی مرضی کے معنی نکال لیتے ہیں، بلکہ الٹی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، اس بات کو جانے بغیر کہ اسلامی روایات کا خزانہ بہت وسیع ہے اور وہ کسی بھی من پسند تشریح کرنے والے کا پردہ آرام سے چاک کر سکتا ہے۔ بہت سی روایات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجم کی آیت کبھی بھی قرآن کا حصہ تھی ہی نہیں اور نہ ہی سمجھی گئی تھی۔
حافظ ابن جریر تبری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں کے رجم کے واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمیں دے کر عبداللہ بن سوریہ سے پوچھا کہ تورات میں شادی شدہ زانی کا حکم کیا ہے، تو اس نے الشیخ والشیخۃ والا جملہ پڑھا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی حکم تو چاہیے۔ عبداللہ بن سوریہ یہودی کی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جملہ تورات کی آیت کے مشابہ تھا، اور دیکھیے کہ یہ احکامات آج بھی ڈیوٹرانومی کے چیپٹر میں موجود ہیں، چونکہ اس کے مرکزی مفہوم کو اسلامی شریعت میں بھی باقی رکھا گیا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلے بھی فرمائے تھے۔ اس لیے یہ جملہ ایک واجب العمل حکم الہی کی طرح زبان زد عام ہو گیا تھا، لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں سنگسار کر دو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو لکھ لوں؟ مجھے یوں لگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ سوال کرنا اچھا نہیں لگا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حکم تورات کا تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جاری رکھا گیا، ہاں آیت کے طور پر قرآن میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب اس روایت میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، غلط فہمی کی سب سے بڑی وجہ کتاب اللہ کا لفظ ہے کہ اس سے عام طور پہ فوراً ذہن میں قرآن آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں اور احادیث مقدسہ میں کیا یہ لفظ کتاب صرف کتاب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کے دوسرے معنی بھی ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ لفظ حکم اور فریضے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کو لازم کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد حکم اللہ ہے، یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی جانب سے لازم کیا ہوا فریضہ ہے۔ لہٰذا اویس اقبال صاحب، آپ نے جو آیت پیش کی ہے اور جو روایت پیش کی ہے ان میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ آیت پچھلی شریعتوں میں سے کسی حکم کے منسوخ ہونے کو یا اس کے تبدیل ہونے کو بیان کر رہی ہے، اور روایت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی شریعت کے حکم کو قائم رکھا، یعنی کہ رجم کے حکم کو قائم رکھا اور رجم کے فیصلے بھی جاری فرمائے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے اعتراض کے ساتھ۔